آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان کا اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کو جو اعزاز ملا ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے ملا ہے، اور آخرت کے میدان میں جن ہستیوں کو اللہ شفاعت کی اجازت دیں گے، ان شفاعت اللہ کی اجازت سے مشروط ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کوئی جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ تو اللہ جس کو جتنی اجازت دیں گے اتنی ہی شفاعت کرے گا۔ ان ہستیوں میں رمضان اور قرآن بھی ہے، یعنی رمضان اور قرآن کو بھی اللہ اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی سفارش کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے میدان میں آج جو چیزیں جن کی کوئی مادی شکل نہیں ہے، اللہ ان کو ایک مادی شکل دے دیں گے، یعنی قرآن کی بھی ایک شکل ہوگی، رمضان کی بھی ایک شکل ہوگی، اور وہ بالکل اسی طرح کلام کریں گے جس طرح انسان کلام کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، اللہ جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ انسان کے اعضاء کو یہ طاقت دیں گے کہ وہ کلام کریں گے۔ جسے انسان کی زبان بولتی ہے تو قیامت میں انسان کے دوسرے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ کسی نے پوچھا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جی حضرت یہ ٹانگیں اور یہ پاؤں اور یہ ہاتھ اور یہ سارے یہ کیسے بولیں گے، ان کی کون سی زبان ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ زبان کی کون سی زبان ہے؟ زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے نا، ٹکڑا ہے ایک، وہ کیسے بولتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور کتنے ایسے جن کی زبانیں موجود ہیں نہیں بول سکتے۔ ہمارے اسی معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان موجود ہے نہیں بول سکتے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جس طرح زبان کو اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہاتھ کو، پاؤں کو، ٹانگوں کو، دوسرے اعضاء کو یہ حکم دیں گے تو وہ بولیں گے۔ تو بین اللہ قرآن مجید کو، رمضان کو، ان کو حکم دیں گے تو یہ بھی ایک مادی شکل میں، انسانی شکل میں یہ کلام کریں گے، اور کلام انہی کے بارے میں کریں گے جن کا ان سے تعلق ہوگا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو شیطان کا جو مکالمہ ہوا ہے اللہ سے، اور شیطان کو جو دھتکارا گیا ہے، اس موقع پر شیطان نے ایک عجیب بات کہی۔ وہ عجیب بات کیا تھی؟ اس نے کہا قال ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، یعنی اس کی گستاخی اور بدتمیزی دیکھیں کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی جن کے لیے تو نے مجھے گمراہ کیا، معاذ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے، تو میں ان لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے زمین کو بڑا خوبصورت بنا دوں گا، اور وہ زمین کی طرف مائل ہوں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو اغوا کر لوں گا، ان سارے انسانوں کو میں اغوا کروں گا، میں ان کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے مخلص بندوں کے۔ اچھا، اس کے جواب میں اللہ نے ایک کلام فرمایا ہے، یعنی ایک شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ یا اللہ جس طرح میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو میں اب یہ چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ انسان بھی جہنم میں جائیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اور میں ہر طریقے سے یہ کوشش کروں گا کہ وہ گمراہ ہو جائیں، ان کے راستوں میں بیٹھوں گا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اور یہاں پہ جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر، جو میرے بندے ہوں گے، میرے بن کے رہیں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جنہوں نے تیری اتباع کی۔
وہ تو گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جو میرے بندے میرے بن کے دنیا میں رہیں گے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ رمضان کے جو 3-4 جمعے ہیں، کیوں نہ ہم یہ کوشش کریں کہ خود قرآن ہی سے پوچھیں کہ یا اللہ تیرے بندے کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ جس طرح اللہ نے جب یہ دعویٰ کیا اس کے بارے ان شیطان کو کہا اللہ نے کہ میرے بندے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کیا ہم اللہ کے بندے ہیں؟ کیوں جی؟ کلمہ پڑھنے سے نہیں بنتے، یعنی ہم اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ماں کی گود میں کلمہ مل گیا تو ہم اللہ کے بندے بن گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کچھ صفتوں سے بنتے ہیں، کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑتے ہیں، پھر اللہ ان کو کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بہت بڑا مقابلہ ہے، اب شیطان ہمیں نظر تو آتا نہیں، دن رات کا مقابلہ ہے۔ اب یہ ایسا مقابلہ ہے کہ اس میں بعض اوقات بڑی بڑی ہستیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر لکھی ہے اور 30 جلدیں ہیں اس کی، اب ان کا مقابلہ ہوا شیطان سے، یعنی آخری وقت میں شیطان آ گیا سامنے۔ امام راضی بہت بڑے فلاسفر تھے اور بہت دلائل کے ماہر تھے ہر معاملے میں، اسی لیے تفسیر اتنی لمبی پھیلتی چلی گئی کہ ہر معاملے میں وہ دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں۔ اب آخری یعنی وفات سے پہلے شیطان آیا اور شیطان نے دلیل دینی شروع کی کہ اللہ نہیں ہے۔ اب امام راضی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ ہے، اب آپس میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ یعنی آسان مقابلہ نہیں ہے ہمارا، بہت مشکل مقابلہ ہے، اسی لیے تو پھر مقامات بھی اتنے بڑے ہیں، جنتیں اور انعامات بھی اتنے بڑے ہیں۔ اب ہوتے 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 سینکڑوں دلائل جو ہے شیطان نے دیے کہ اللہ نہیں ہے، اور سینکڑوں انہوں نے دیے۔ ایک مقام یہ آیا کہ امام راضی کے دلائل کی بس ہو گئی، اب پریشان، ادھر دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ ان کے استاد بھی قریب بیٹھے تھے تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ راضی یہ کیوں نہیں کہتا اس مردود سے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، بات ہی ختم کر، کس جھگڑے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات جب انسان شیطان سے مقابلے پہ اتر نہیں سکتا، وہ اللہ ہی کے فضل سے انسان جو ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا، استاد نے کہا شاگرد سے، اگر تمہیں راستے میں کتا پڑ جائے تو کیا کرو گے؟ شاگرد نے کہا جی کوئی ڈنڈا لے کے اس کا مقابلہ کروں گا۔ استاد نے کہا کہ برخوردار یہ تو بڑی بات تم نے کہہ دی، اب ڈنڈا لے کر مقابلہ کرنے میں 2 احتمال ہیں، یا تم کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے، دونوں صورتیں ہیں، ہو سکتا ہے کتا غالب آ جائے، ہو سکتا ہے تو غالب آ جائے۔ اس نے کہا جی استاد جی پھر کیا کروں؟ اس نے کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے، کتے کے مالک کو آواز دے، کتے کے مالک کو آواز دے گا، وہ ایک آواز نکالے گا، کتا تیرے پیچھے سے ہٹ جائے گا۔ اس کا برخوردار اس طرح شیطان اور ہمارا اپنا نفس، یہ 2 کتے ہیں ہمارے ساتھ، ڈنڈا لے کے مقابلہ نہ کرنا، اللہ کو پکارنا، یہ اسی کی مخلوق، یہ بھی اسی کی مخلوق ہے، اسی کی مخلوق ہے یہ بھی، اگر اس نے ہمارے پیچھے سے اتار دی تو اتر جائیں گے، پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تو خود یہ سمجھنے لگ گیا کہ میں ان کو اپنے پیچھے سے اتار لوں گا تو پھر تو ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، کمزوری کے، عاجزی کے مقام پہ کھڑا ہو کہ یا اللہ میں خود مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میری مدد فرما، مجھے شیطان نظر نہیں آتا، میں کیسے مقابلہ کروں، میں اپنا نفس میرے کنٹرول میں نہیں ہے، کیسے مقابلہ کروں، تو مجھے وہ طاقت اور ہمت عطا فرما دے جس سے میں غالب آ جاؤں۔ تو میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ یہ رمضان کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم قرآن مجید سے ہی پوچھیں کہ رحمان کے، اللہ کے بندے کون سے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر وہ صفتیں موجود ہیں، کیا ہم یہ کہلا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ میرے بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ جب شیطان نے کہا کہ میں قابو کر لوں گا، تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔
چنانچہ آج ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی صفتیں، اور پھر اپنے آپ کو ہم جائزہ لیتے رہیں کیا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ابھی مہلت باقی ہے، ہم پیدا کر لیں، یعنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے مہلت باقی ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن اصل میں آنکھیں بند نہیں ہوتی، کھل جاتی ہیں، ایسے ہے نا جی، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو بند ہو جاتی ہیں، آخرت کے اعتبار سے کھل جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ فرقان ہے، بڑا مشہور رکوع ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مقامات پہ صورتوں میں اللہ نے یہ صفات بتائی ہیں کہ میرے یہاں سب سے زیادہ تفصیل سے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وعباد الرحمن، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، رحمان کے بندے، میرے بندے کون ہوتے ہیں؟ الذین، پہلی صفت، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ پہلی صفت، وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، متکبر نہیں ہوتے، غرور نہیں ہوتا ان کے اندر، تکبر نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا کسی قسم کا، تو وہ ان کے چلنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا سر جھکا کر اور بڑا کمزور اور ضعیفوں اور بیماروں کی طرح چلتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر معاشرے کے اندر غرور اور تکبر کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، یعنی لباس کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ تکبر کی علامت کیا ہے۔ ایک زمانے میں پنجاب کے دیہات میں لوگ بڑے بڑے وہ تہمت باندھا کرتے تھے اور ان کے بڑے بڑے لڑ پیچھے لٹکایا کرتے تھے، تو یہ علامت تھی تکبر کی۔ آج کل تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ متکبر آدمی جا رہا ہے۔ اس طرح ہر سوسائٹی میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کا لباس تکبر والا ہے کہ نہیں ہے، فلاں کا انداز تکبر والا ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، ہمارے سیاسی لیڈروں سے لے کر ہمارے مذہبی لیڈروں تک کوئی بھی خالی نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ بڑے بڑے علماء اور مولوی حضرات اور پیر حضرات وہ بھی اس انداز سے چلیں گے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی شخصیت جا رہی ہے۔ دو بندے ادھر ہوں گے، چار ادھر ہوں گے، چار پیچھے ہوں گے، کچھ آگے ہوں گے، کچھ انہوں نے سامان اٹھایا ہوگا، اور انہوں نے اپنے کپڑوں پر بھی اس طرح کی علامتیں لگائی ہوں گی کہ وہ امتیازی محسوس ہوں کہ یہ بڑی خاص شخصیت جا رہی۔ یہ تکبر، یہ عاجزی کے خلاف ہے، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، سیدھی سی بات ہے۔ چاہے تو جتنا بڑا بھی نام کیوں نہ ہو، اس کے نام کے ساتھ 20 القاب بھی کیوں نہ لگے ہوں، لیکن والذین، عباد الرحمن کون سے؟ یمشون علی الارض ہونا، ہر قسم کے تکبر کی علامت سے خالی ہوتے ہیں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لباس میں، کلام میں، ہر جگہ تکبر نہیں ہوتا، ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسری صفت اللہ کے بندے، پہلی صفت عاجز ہوتے ہیں، اور دوسری صفت کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ اگر جاہل ان کو الجھائیں، ہاں تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام رواج ہے، لوگ فضول بحث کرتے ہیں، مقصد کوئی نہیں ہوتا، بات سمجھنا مقصد نہیں ہوتا، بس بحث برائے بحث۔ تو یہ فرمایا اگر اس طرح کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑ جائے تو وہ سلام کر کے آگے گزر جاتے کہ بھئی ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کا۔ جاہلوں کو سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں، ان سے بھی الجھتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے، ان کے بھی گلے نہیں پڑتے، سلام کرتے ہیں بھی ٹھیک ہے آپ خوش رہو، ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید ہے، سورہ فرقان کھول لیجئے گھر جا کر اور اپنا جائزہ لیجئے، ان میں سے کون کون سی صفت میرے اندر موجود ہے۔ جتنی پرسنٹ ہوگی اتنے پرسنٹ اللہ کے بندے ہوں گے، باقی شیطان کے ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی کہ 50% یہ صفتیں موجود ہیں تو 50% اللہ کے، 50% شیطان کے، اور ہونا یہ ہے کہ شیطان کی طرف کم ہو، اللہ کی طرف زیادہ ہو۔ قاعدہ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ وزن بھاری سے مراد یہ ہے کہ جس کے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے، تو یہ کم از کم 50% سے زیادہ ہوگا تو پلڑا جھکے گا نا، ورنہ تو پھر برابر رہ جائے گا معاملہ۔ اگلی صفت
یعنی پہلی صفت عاجزی، دوسری صفت جاہلوں سے نہ الجھنا، فضول بحث نہیں کرنی، اور تیسری صفت راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ یعنی ہماری راتیں کس مشغلے میں صرف ہوتی ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا انسان کو کہ میں کس کا بندہ ہوں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے، کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ جہنم کے عذاب سے پناہ دے دینا، یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دینا، ان عذابہا کان غراما، کہ یہ عذاب ایسا ہے جو چمٹ جائے گا انسان کے ساتھ، پھر دور نہیں ہوگا۔ یعنی ان کی دعاؤں میں سر فہرست یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ دعا کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یعنی وہ جن کے لیے کائنات کو بنی ہے، جن کے بارے میں ہزاروں میل دور تک بھی کوئی خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے۔ فرمایا کہ انہا ساعت مستقرا و مقامہ، یہ جہنم ایسا ٹھکانہ ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے۔ اگلی صفت والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بہت ہی زیادہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یعنی درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ یاد رہیں گی نا صفتیں، پہلی صفت عاجزی، دوسری صفت جاہلوں سے نہ الجھنا، فضول بحث نہیں کرنی، اور تیسری صفت راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونا، جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ کے لیے انسان اٹھ جائے، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی نہ پتہ چلے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے، ذرا ایک تو کمرہ ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی مبارک کو اٹھا کے بغل میں دے لیتے تاکہ عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اللہ اکبر، یہ تھے آرام کا دوسرے کا خیال۔ یعنی اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اونچی آواز سے تلاوت بھی منع ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس سویا ہوا ہے تو پھر تلاوت بھی فرض ہے کہ آہستہ آواز میں کرے تاکہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ حالانکہ اماں عائشہ صدیقہ نے بھی تہجد پڑھنی ہوتی تھی، ایسا نہیں پڑھتی تھی، ذرا تھوڑا لیٹ اٹھتی تھی، تو حضور اس خیال سے کہ کہیں پہلے ان کی آنکھ نہ کھل جائے، جوتی کو اٹھاتے، دبے پاؤں چلتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے، پھر باہر جا کر وضو فرماتے۔ تو تیسری صفت یہ تھی کہ راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا، اور رمضان جو ہے یہ بڑا اچھا موقع فراہم کرتا ہے۔ یعنی جو کبھی بھی رات کو پورا سال کھڑے نہیں ہوتے، اگر وہ رمضان کے اندر بھی کھڑے نہ ہوئے تو اس کا مطلب وہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ رمضان تو یہ موقع دیتا ہے، اگر آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، اور یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ تو نے کہا ہے کہ تیرے بندے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کھڑا ہوں، وہ صفت پیدا کرنے کے لیے کھڑا ہوں اور تیرے لیے کھڑا ہوں۔ اور اگلی چوتھی صفت کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، ان کی دعائیں صرف اللہ سے ہوتی ہیں، ان کی آرزو، ان کی پکار صرف اور صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس، اور کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہے ہیں نا، غیر مسلم تو نہیں آ رہے ہیں، یعنی ہزاروں کے حساب سے قتل ہو رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے باوجود وہ سمجھیں کہ ہم قیامت کے دن ہماری شفاعت ہو جائے گی، کس طرح ممکن ہے؟ جبکہ وہ اس کے بالکل بالمقابل کھڑے ہیں، اگینسٹ کھڑے ہیں، شیطان کی طرف کھڑے ہیں، رحمان کی طرف نہیں کھڑے۔ تو ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کہ وہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں زنا عام ہو گیا ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک تو زنا، میں وہ زنا نہیں کہہ رہا، آنکھوں کا زنا عام ہو گیا ہے، کانوں کا زنا عام ہو گیا ہے، زبان کا زنا عام ہو گیا ہے۔ یعنی جن کو زنا پر جن کی قدرت نہیں ہے وہ آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، اور موبائل نے یہ سہولت فراہم کر دی ہے کہ آپ کسی وقت، کسی لمحے، دن میں، رات میں، ہر وقت جو ہے یہ برائی کر سکتے ہیں۔
اب یہ انسان اب صحیح پتہ چلے گا کہ کون رحمان کا بندہ ہے اور کون اللہ کا بندہ ہے۔ اس سے فرمایا کہ انسان کو محفل میں، انسان کو مجمع میں نہ دیکھو کہ وہ کیسا ہے، اس کی تنہائی دیکھو۔ اگر یہ جانچنا ہے کہ وہ انسان اللہ کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے، دیکھو اس کی تنہائی کیسی ہے، اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، تنہائی میں جب ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ وہ رحمان کا ہے یا اللہ کا بندہ یا شیطان کا بندہ ہے۔ تو ہم زنا نہیں کرتے، تو زنا صرف وہ عملی زنا نہیں ہے، زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زنا کانوں کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ سارے کام کریں گے، یعنی یہ جو بری صفتیں ہیں، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس کے اندر پھر ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ آگے پھر خوشخبری، إِلَّا مَن تَابَ، ہاں جو توبہ کر لیں۔ اگلی صفت توبہ کرنے والے، اللہ کے بندوں کی اگلی صفت توبہ کرنے والے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، توبہ کریں اور نیک عمل کریں، یعنی توبہ کے بعد اس راستے پر قائم نہ رہیں، واپس آ جائیں، اپنا راستہ تبدیل کر لیں اور نیک عمل کریں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کہا کہ تمہاری توبہ ایسی توبہ ہو کہ میں تمہاری برائیاں بھی نیکیوں کے کھاتے میں ڈال دوں گا۔ بعض توبہ ایسی بھی ہوتی ہے، تو یہ اس کے خلوص پر ہے کہ جتنے خلوص سے توبہ کی ہوگی اللہ اتنا ہی نواز دیں گے۔ یعنی بعض بندوں کی توبہ ایسی ہوگی کہ اللہ اس کے بدلے میں ان کی برائیاں بھی نیکیوں میں شمار کر دیں گے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ توبہ کیسی ہے۔ تو اگلی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں، اور اگلی صفت وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس کو اپنی جان بچا کے نکل جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے بلکہ جان بچا کے نکل جائیں گے، اپنی جان چھڑا لیں گے لیکن جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ تو آج میں نے جو عرض کیا یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ پر اعتبار نہ کیجئے، گھر جا کے خود مطالعہ کیجئے۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع جس میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے بندوں کی، کیونکہ اپنے بندوں کے بارے میں اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے بندوں پہ شیطان کا بس نہیں چلے گا، تو اب ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ دو صفتیں اور رہ گی، وہ بیان کر کے اگلی دفعہ پھر قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے ہم دیکھیں گے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے نہیں بنتے۔ کیا مطلب؟ غور کرتے ہیں ان پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اور اللہ کے بندوں کی اگلی صفت یہ بھی ہے جو اس رکوع میں آخری صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ صرف ہمیں نہیں، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ بڑی ضروری دعا ہے، اور انہیں متقین کا امام بنا دے۔ یعنی صرف یہ نہیں، دنیا کے لیے دعائیں سارے کرتے ہیں، دنیا کے علاوہ دین کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ انہیں متقین کا امام بنا دے۔ اب ان کو کیا ملے گا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، فرمایا ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے۔ اور یہ صرف یہی نہیں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کا استقبال سلام کے ساتھ ہوگا، ان کا استقبال کیا جائے گا جنت میں۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صفتیں بیان کی ہیں جو اللہ کے بندے ہیں۔ یہ پڑھ کر ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کتنے پرسنٹ اللہ کے ہیں، کتنے پرسنٹ شیطان کے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے بندوں کی مزید صفتیں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔